الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انہم کانوا یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا وکانوا لنا خاشعین سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ انتہائی قابل قدر بزرگوں اور بھائیوں، سورۃ الانبیاء کے بعض مضامین آپ حضرات کے سامنے ذکر کرنے ہیں۔ سورۃ الانبیاء کا مقصد اور مرکزی مضمون وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے سوا پکار کے لائق کوئی نہیں، جس کو علماء اپنی زبان میں تعبیر کرتے ہیں نفی شرک فی الدعا، کہ پکار کے لائق ہونا یہ اللہ ہی کی شان ہے، اللہ رب العزت کے سوا کوئی پکار کے لائق نہیں۔ اس صورت میں سب سے بڑا اور مقصودی مضمون یہی بیان ہوا ہے۔ اور سورت کا نام سورۃ الانبیاء بھی اسی لیے ہے کہ یہ سب انبیاء کی اتفاقی اور اجماعی دعوت ہے، تمام انبیاء کی دعوت۔ اور اس کو سیٹ کرو یار، اس کو سیٹ کیا کرو مہربانی کر کے۔ تمام انبیاء کی اجماعی اور اتفاقی دعوت۔ تو سورۃ الانبیاء میں اللہ رب العزت نے انبیاء کرام کے حالات ذکر کیے، اور وہ دو طرح ہیں۔ ایک یہ کہ حضرات انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کہ مشترکہ اوصاف جو تمام انبیاء میں وہ اوصاف پائے جاتے ہیں، اور نمبر دو حضرات انبیاء کرام کے انفرادی احوال، الگ کر کے بعض انبیاء کے انفرادی حالات کو ذکر کیا، اور شروع صورت میں فکر آخرت کا مضمون
بڑے عجیب انداز میں قرآن لایا، یہاں چونکہ بعض مضامین پہ تبصرہ ہوگا تو اس لحاظ سے اللہ رب العزت نے ابتدا میں آخرت کی فکر کا مضمون ذکر کیا، کیونکہ جب تک آخرت کی فکر پیدا نہ ہو جائے اس وقت تک کسی مسئلہ کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ مسئلہ کا اثر تب ہوتا ہے اور مسئلہ کی اہمیت تب ہوا کرتی ہے جب آخرت کا فکر ہو۔ اسی لیے جو حضرات آخرت کے منکر ہیں اور قیامت کے قائل نہیں، ان کو اپنی اصلاح کی فکر ہی نہیں ہے، ان کو اپنی معاش کی فکر ہے، کھانے پینے رہنے شادی بیاہ، بس یہی ان کا مقصد زندگی ہے۔ یعنی ان کا زندگی گزارنا اور جانوروں کا زندگی گزارنا برابر ہے۔ جانور کو بھی بھوک لگتی ہے، پیٹ بھر کے خوش ہو جاتا ہے، جانور کو بھی پیاس لگتی ہے، پانی پی کر راحت محسوس کرتا ہے، جانور کو بھی اپنی جنسی خواہش کا ادراک ہوتا ہے اور جنسی ملاپ سے تسکین حاصل کرتا ہے۔ تو صرف جان، خواہشات، کھانا پینا یہ جانوروں میں بھی ہے، اور جن حضرات کا مقصد زندگی یہاں رک گیا کہ اچھا کھانا، اچھا پینا، لباس، مکان، رہائش، دکان، تجارت، ملازمت اور دنیا کی ڈیکوریشن اور دنیا کی خوبصورتی، چلنا پھرنا، یہی کچھ مقصد ہے، تو اللہ نے ان لوگوں کا ذکر کیا، فرمایا اولئک کالانعام، یہ بظاہر تو انسان ہیں لیکن حقیقت میں نرے ڈنگر ہیں، کالانعام، یہ جانوروں کی طرح ہیں۔ اور اسی لیے کہا کہ جانور کی زندگی کا مقصد کھانے پینے اور جنسی ملاپ کے علاوہ کوئی اس کے سامنے پروگرام نہیں، کوئی مقصد نہیں۔ تو اس حد تک جو انسان اپنی زندگی کا مقصد سمجھے تو وہ بالکل جانور ہے، اس کے اور جانور ہونے میں کوئی فرق نہیں۔ انسان کی انسانیت اور شرف انسانیت پر اللہ نے ذمہ داری رکھی ہے کہ کھانا پینا ضمناً ہے کہ اس کے بغیر گزارا نہیں، لیکن کھانے پینے پہ بھی پابندی لگائی، کون سی چیز کھانی ہے، کون سی نہیں کھانی، کون سی چیز پینی ہے، کون سی نہیں پینی۔ جانور اپنی مرضی سے انتخاب کرتا ہے جو چیز اس کے دل میں آئے، لیکن انسان پابند ہے، کھانے میں، پینے میں، جنسی جذبات و شہوات میں پابند ہے۔ اور اللہ رب العزت نے یہ پابندی لگا کر یہ سبق دیا کہ کچھ دن صبر کر لو، اللہ نے آپ کے لیے ایسی نعمتیں تیار کی ہیں کہ وہ الفاظ ہی نہیں جن کو بیان کر سکے۔ یہ چند روزہ زندگی جو گزر جائے، کھانا بھی ایسا کہ جس کی مثال نہیں ہے، وہ جنت میں تیار ہے، پینا بھی ایسا جس کی مثال نہیں ہے، آپ کا تصور ہی نہیں، ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا یخطر علی قلب بشر،
کسی آنکھ نے ان نعمتوں کو نہیں دیکھا، کسی کان نے ان کو نہیں سنا، اور کسی بشر کے دل میں ان کی حقیقت نہیں آ سکتی۔ تو اللہ نے وہ نعمتیں تیار کی، اور دنیاوی جذبات شہوات سے اللہ کے حکم کے تابع ہو کے آنے والا، فرمایا ان کے لیے وہاں جنسی سامان بھی ایسا بے مثال کہ جس کی مثال دنیا میں نہیں ہے۔ یہ چند روز صبر کر لے اور اللہ رب العزت کی حکم پر سر تسلیم خم کر لے۔ اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے، اور اصل جہان آخرت کا جہان ہے، تو اس جہان کی طرح متوجہ کرنے کے لیے حضرات انبیاء آئے، اور حضرات انبیاء کی دعوت کا سب سے بڑا محور رہا کہ دنیا کی محبت نکلے، آخرت کی محبت آئے، دنیا کی بے ثباتی اور فنا کا مقام پیدا ہو، اور آخرت کی ابد الآباد والی زندگی، سدا زندہ رہنے والی زندگی جس پر کبھی زوال نہیں ہے، ہر نعمت دائمی، ہر کھانا پینا چلنا رہائشیں مکان اللہ نے بیان کیے کہ وہاں کیسے مکان ہوں گے، کیسے کھانا پینا ہوگا بلا مشقت۔ تو انبیاء کی دعوت کا یہ مرکزی نقطہ رہا ہے۔ قرآن مقدس بھی جب اصل مسئلہ بیان کرتا ہے، اس سے پہلے قرآن کی عادت یہ ہے کہ دنیا کی بے ثباتی کو ذکر کرتا ہے اور آخرت کی نعمتوں کو ذکر کرتا ہے۔ یہاں سورۃ الانبیاء کے شروع میں بھی اللہ رب العزت نے یہ مضمون ذکر کیا اور فرمایا اقترب للناس حسابہم، اقترب قریب آ گیا۔ انداز بھی دیکھیں قرآن کا، اقترب بالکل نزدیک آ گیا، قریب آ گیا، للناس لوگوں کے لیے، حسابہم ان کا حساب، ان کا حساب بالکل قریب آ گیا۔ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ، حالانکہ وہ غفلت میں پڑے اور اس طرف دھیان نہیں کرتے، اس طرف سوچ نہیں، مورزون اعراض کرنے والے ہیں، منہ موڑتے ہیں، اس بارے میں نہیں سوچتے، حالانکہ حساب بالکل قریب، اور حساب شروع ہوتا ہے موت سے۔ جب موت آ گئی نام اعمال بند ہو گیا، جتنے عمل کیے اسی پہ مہر لگ گئی۔ اب موت کتنی قریب ہے کسی کو کوئی نہیں بتایا کہ کب آنے والی ہے، اچانک آئے گی، تو کتنا قریب ہے یہ حساب، لیکن اس حساب کی طرف دھیان نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا شکوہ کیا وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ، حالانکہ یہ غفلت میں پڑے ہیں، اعراض کرنے والے ہیں۔ امام قرطبی رحمہ اللہ نے لکھا کہ ایک صحابی دیوار کو لیپ رہا تھا، دیوار گرنے والی تھی تو اس کی لیپائی کر رہا تھا۔ دوسرا صحابی جب اس کے قریب سے گزرا تو اس نے سوال کیا کہ کوئی نئی آیت بھی اتری ہے؟ آپ بھی پوچھتے ہیں نا کوئی نئی تازی، جب ملاقات ہوتی ہے ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کوئی نئی تازی، تو صحابی نے پوچھا کوئی نئی تازی؟ صحابہ کی نئی تازی قرآن کے بارے میں ہوا کرتی تھی، آخرت کے بارے میں۔ آپ کا بھی اللہ کرے یہ معمول بن جائے، جب آپس میں ملاقات کریں تو مسائل پہ گفتگو ہو۔ قرآن مقدس کے افہام و تفہیم پہ اگر آپ کا یہ ماحول بن جائے، روزانہ ایک آیت سمجھ کے گھر سے یا کسی سے ایک آیت کا معنی مفہوم سمجھ کر پھر جتنے دوست ملیں ان کو وہ معنی مفہوم سمجھاؤ، اس سے بڑا نفع والی تجارت اور کوئی نہیں ہے۔ لیکن اس طرف توجہ نہیں ہے،
صحابہ کا سب خیال ہی یہ تھا. تو وہ اپنا لپائی کر رہا ہے اور پوچھا کوئی نئی تازی ہے، کوئی آیت آئی؟ تو ملنے والے نے کہا جی ایک آیت آئی ہے. اس نے کہا وہ کون سی؟ اس نے پڑھا اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون. یہ آیت آئی کہ اللہ رب العزت فرماتی ہیں لوگوں کا حساب کتاب بالکل قریب ہے، لیکن ان کی اس طرف دھیان نہیں ہے، غفلت میں ہے اور بے خبری میں ہے، اعراض کر رہے ہیں، اس طرف ان کا سوچ نہیں، سوچ اور طرف لگائے. جب یہ آیت سنی تو اس صحابی نے لپائی وہاں چھوڑ دی. اس نے کہا اچھا، چھوڑا. اور لپائی چھوڑنے کا مقصد کیا تھا؟ لپائی چھوڑی فوراً، پہلے بھی آخرت کا دھیان تھا اور پھر آخرت کے دھیان کا اتنا غلبہ ہوا کہ اسی مقام پہ لپائی بھی چھوڑ گئے، کیونکہ ان لوگوں کے مد نظر آخرت تھی. ہمارے ہاں کامیابی کا معیار دنیا ہے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بڑا یہ دنیا والا بت توڑا ہے. یہ دنیا کی محبت بھی ایک بت ہے اور باقی بت تو سامنے ہیں، یہ بت دل کے اندر ڈیرے لگائے ہوئے ہیں. یہ صنم خانہ دل ہے کہ ہماری سوچ، ہماری فکر، ہمارا تگ و دوڑ، ہماری محنت اور ہمارا محور سب کچھ دنیا، کھانا پینا سونا اٹھنا بیٹھنا مکان تجارت. اللہ کے رسول نے یہ بت توڑا ہے اور ایسے زبردست انداز میں توڑا. اصحاب پیغمبر کی پوری سیرت وہ یہ بتلا رہی ہے کہ ان کے رگ رگ میں آخرت کی فکر اس درجے میں تھی. وہ اٹھتے تب بھی آخرت کو سوچتے، وہ بستر پہ سوتے تب بھی آخرت کو سوچتے، وہ بازار میں چلتے تب بھی آخرت کو سوچتے، وہ تجارت میں ہوتے تب بھی آخرت کو سوچتے، وہ جہاد میں ہوتے تب بھی آخرت کو سوچتے، حتیٰ کہ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ ہوتے تب بھی آخرت کو سوچتے. ہمارا حال برعکس ہو گیا. ہمارے گھروں میں انتظام ہی نہیں فکر آخرت کا، دنیا سے فراغت ہی نہیں ہے. کبھی خامند بیوی کا تذکرہ ہوا ہو آخرت کے متعلق، اپنے بچوں کے ساتھ تذکرہ ہوا ہو آخرت کے متعلق، دوستوں کے ساتھ مشورہ ہوا ہو تذکرہ ہوا ہو آخرت کے متعلق، قطن نہیں، تصور نہیں. اور یہی سب سے بڑی خرابی ہے کہ اگر آخرت کی فکر نہیں، پورا قرآن سن لو، خدا کی قسم دل نہیں ہلے گا. کیوں کہ وہ ہمارے پروگرام میں چیز ہی نہیں. حالانکہ ایک ایک لمحہ گزرنے والا یہ اقترب للناس حسابهم، یہ حساب کے قریب کر رہا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مقام سے گزرے، صحیح حدیث میں واقع ہے. تو ایک صحابی ایک بلڈنگ بنا رہا تھا، آپ گزر گئے. اس وقت تو آپ نے کچھ نہیں ارشاد فرمایا، لیکن جب وہ صحابی مجلس میں حاضر ہوا، سلام کیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رخ انور پھیر دیا، اس کی طرف توجہ نہیں کی. وہ صحابی پریشان ہوا. اس نے سوچا بھی کیا ناراضگی ہے کہ آپ نے رخ مبارک پھیر لیا. تو دوسرے صحابی نے بتایا کہ آپ جو بنگلہ بنا رہے تھے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں سے گزرے تو آپ کو ناگواری ہوئی اور ناراضگی ہوئی. خیر وہ صحابی گھر آیا، اس نے اپنا وہ بنگلہ گرا دیا. ہمارے جیسا کوئی ہوتا تو تعویلیں بہت آتی تھی، لیکن بنگلہ پورا گرایا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پھر گزر ہوا تو آپ نے پوچھا جہاں تو بنگلہ تھا ایک، بتایا گیا وہ تو اس نے گرا دیا.
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے۔ اب یہ مقصد نہیں تھا کہ گھر نہ بناؤ، حدیث کا منشا یہ ہے تربیت، صحابہ کی تربیت۔ اچھا مکان بنانا منع نہیں، لیکن مکان پر فضولیات کا ارتکاب کرنا یہ منع ہے، اور مکان کو مقصد بنا لینا، اس پر فضول چیزیں صرف کرنا یہ منع ہے۔ تو لیکن پیغمبر کے وہ صحابہ تھے، تو آپ نے انہیں ایسی تربیت دی کہ دنیا کی محبت ان کے قریب نہ آئے، وہ آخرت کے بن کے رہیں۔ تو آپ نے برداشت نہیں کیا وہ بنگلہ، اور اسی طرح ان حضرات کی یہ تربیت تھی، جب آپ سے ملے تو لاکھوں کے مالک تھے، اور جب آپ کے ساتھ زندگی گزاری، موت آئی، تو ایسے حضرات بھی تھے کہ جن کو کفن کا کپڑا بھی نصیب نہیں ہوا، کفن پورا نہیں بنا، سر پہ ڈالا تو پاؤں ننگے، پاؤں پہ ڈالا تو سر ننگا، اور بڑے بڑے دنیا کی دولتیں تھیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ذہن سازی کی، انہوں نے سب کچھ اللہ کی راہ میں قربان کیا، اور ان کا دوڑ ہوتی تھی کہ ایک سے بڑھ کے دوسرا چاہتا میں خرچ کروں، وہ کہتا میں خرچ کروں۔ اور آج ہم توبہ، اللہ ہماری اصلاح کر دے۔ جب تک یہ اصلاح نہیں ہوگی، مسائل کا اثر نہیں ہوگا۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چندے کا اعلان کیا۔ حضرت فاروق اعظم رضی، ترمذی شریف کی حدیث ہے، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اس وقت مال بہت تھا۔ بسا اوقات آدمی کے پاس مال آ جاتا ہے اچانک، اور کبھی ارب پتی بھی جیب میں 1 روپیہ نہیں ہوتا، حالات بدلتے رہتے ہیں۔ تو فاروق اعظم کہتے ہیں میرے پاس مال اچھا بھلا تھا، تو جب آپ نے اعلان کیا تو میں نے یہ سوچا کہ اس دفعہ ابو بکر صدیق سے آگے بڑھنا ہے۔ سوچ دیکھیے، ہماری سوچ بھی دیکھے، صحابہ کی سوچ بھی دیکھے کہ حضرت صدیق اکبر سے آگے بڑھنا ہے مال خرچ کرنے میں۔ خیر فرماتے ہیں میں نے یہ سوچا، گھر کا آدھا مال سائیڈ پہ کیا، آدھا اٹھایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بظاہر ان کا مال تھوڑا تھا، تو حضرت عمر کہتے ہیں میں خوش تھا کہ آج میں آگے بڑھ گیا نیکی میں اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی محسوس کر لیا۔ اب ذرا خیال کرنا، اللہ کے محبوب نے سوال کا انداز بدل دیا۔ سوال تو یہ کرنا تھا کہ عمر کتنا مال لایا ہے، ساتھ پڑھ لیا کرو رضی اللہ تعالی عنہ، کتنا لایا ہے؟ ابو بکر صدیق تو کتنا لایا ہے؟ لیکن محبوب نے اپنا انداز بدلا، یہ نہیں پوچھا فاروق اعظم سے کہ آپ کتنا لائے، صدیق اکبر سے کہ آپ کتنا لائے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال یہ کیا فاروق اعظم سے کہ گھر کتنا بچایا ہے، گھر کتنا بچایا؟ تو فرمایا آدھا مال۔ صدیق اکبر سے پوچھا کہ آپ نے گھر کتنا چھوڑا؟ تو صدیق بولے اب کئی تو لہم اللہ و رسولہ، اب کہہ تو لہم، ایک مسئلہ بھی سمجھ لو، یہاں اب کہہ تو فیہم نہیں، اب کہہ تو لہم، میں نے گھر والوں کے لیے
اللہ اور اس کے رسول کا نام چھوڑا ہے، اللہ اور اس کے رسول کا نام چھوڑا، گھر والوں کے لیے۔ یہاں پر مشرک ملا قبر پرست وہ ایک مفروضہ بناتا ہے کہ صدیق نے اللہ کے محبوب نے پوچھا گھر میں کیا چھوڑا، تو صدیق نے کہا اللہ اور اس کے رسول کو گھر چھوڑ کے آیا ہوں۔ پھر کہتے ہیں رسول پاک جہاں پر بھی موجود تھے اور صدیق کے گھر میں بھی موجود تھے، پتہ لگا حاضر ناظر۔ یہ بے ایمان ملا کی تحریف، حالانکہ وہاں لفظ کیا ہے، اب کئی تو لہم فیہم نہیں، لہم میں نے گھر والوں کے لیے چھوڑا، گھر میں نہیں چھوڑا، گھر والوں کے لیے چھوڑا۔ اور آپ نے بھی فرمایا ما اب کہتا لآلک، گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ تو صدیق نے فرمایا گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول کا نام چھوڑا ہے۔ کیا مطلب تھا کہ سب کچھ مال خرچ کر دیا۔ یہ مسلمان کا جذبہ ہے، اور یہ اس کو توفیق ملتی ہے جس کو اللہ توفیق دے دے، ورنہ ہر آدمی کو یہ توفیق نہیں ملتی۔ آپ بھی مہربانی کر کے نا اللہ کے راستے پہ خرچ کیا کریں۔ حضرت شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میں نے تمہیں منع کیا ہے قبروں پہ خرچ نہ کرو، میں نے کہا کہ بابے کے نام کے بکرے چھترے نہ دو، تو ہم نے کہا ہم اللہ کے نام کے بھی نہیں دیں گے۔ اس طرح مسئلہ نہیں، اللہ کے نام پہ دو، بابے کے نام پہ نہ دو۔ اگر کوئی غلط فہمی ہے تو دور کر دو۔ تو آپ اب جو حضرات، چند ایک حضرات جو اس مرکز کی خدمت کر رہی ہیں، اور آپ کو پتہ ہے بغیر مرکز کے مسئلہ کہاں بیان کرو گے؟ مرکز ہوگا تو مسئلہ بیان ہوگا، اور اگر مرکز ہی کمزور ہوا تمہارا مشن کہاں جائے گا، مسئلہ کہاں جائے گا؟ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے مرکز قائم کیا مدینہ منورہ میں، حتیٰ کہ ایمان کی شرط قرار دے دیا گیا کہ اب جو مکہ میں رہے گا اس کا ایمان معتبر ہی نہیں، سب پہ ہجرت فرض کر دی گئی۔ کیوں؟ آؤ مرکز میں، جب مرکز مضبوط ہوگا تو مشن پھیلے گا۔ اس لیے آپ حضرات سے بھی درخواست ہے کہ اگر اس مسئلے کو حق سمجھتی اور اس مشن قرآنی کو حق سمجھتی تو پھر کم از کم 2-3 کام کرنے ضروری ہے۔ ایک کام کرنا یہ ضروری ہے کہ جمعہ میں ناغہ نہ ہو۔ مجھے پتہ ہے ادھر ادھر مساجد ہیں لیکن مرکز ہوا کرتا ہے۔ جمعہ خود بھی آئیں، دوسروں کو بھی دعوت دیں، اور آپ کے ذہن میں مرکز کی اہمیت ہو۔ اگر مرکز کی اہمیت نہیں ہوگی، سستی ہوگی، چلو جی یہ جمعہ نہ صحیح تو اگلا صحیح، وہ نہیں تو اگلا صحیح، آج ادھر قریب نہ، جمعے والا دن ایک دن کم از کم مرکز کی یہ اہمیت ہو جہاں پر آپ ٹائم پہ تشریف لائیں اور آپ خوشی محسوس کریں کہ یہ توحید و سنت کا مرکز ہے، ارد گرد شرک و بدعت کے اڈے۔ لیکن اللہ نے آپ کو جہاں بہترین مقام پہ مرکز عطا کیا تو من جانب اللہ تم پہ یہ بات تمہارا حق بنتا ہے کہ اپنے مرکز سے پیار کرے اور وقت دے۔ نمبر 2، اللہ جتنی توفیق دے تو مرکز کی خدمت کرے۔ مرکز زیر تعمیر ہے، اور ہمارے بعض بھائی اللہ ان کی یہ قربانی قبول کرے، اور اللہ آپ کو بھی توفیق دے۔ آپ صرف دیکھیں نہیں، ان حضرات کے معاون بنے تاکہ ایک اینٹ بھی اپنی لگ جائے آپ کی اس مرکز میں۔ یہ انشاءاللہ جب تک یہ مرکز آباد رہے گا آپ کو برابر کا ثواب ملتا رہے گا۔ جو آدمی اس مرکز سے مسئلہ سیکھ کے جائے گا، نسلاً بعد نسل وہ مسئلہ چلے گا، اللہ آپ کے نام اعمال میں ثواب جمع کرتا رہے گا۔ تو اس لیے
کھل کر بار بار اعلان کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. جہاں ہمارے خزانچی موجود ہیں اور ہمیں اللہ نے خزانچی ایسا دیا ہے، دوسرا تو کوئی خزانے میں ڈالتا نہیں، وہ خزانہ خود ہی پورا کرتا ہے تحت الاسباب. لیکن ہمارے خزانچی موجود ہیں اور ترتیب ہے، آپ ان سے رابطے میں رہیں اور مرکز کی خدمت کریں تو انشاءاللہ مسئلہ اور زیادہ اچھے طریقے سے آگے چلے گا. ہونی چاہیے یا نہیں؟ ویسے بول کے تو جواب دو. میرا خیال ہے ہونی چاہیے. ہاں، مرکز مضبوط ہونا چاہیے. اب دیکھیں دوسرے جو اہل بدعت ہیں ان کے پاس نہ قرآن نہ سنت کچھ بھی نہیں، لیکن انہوں نے اپنے مراکز کیسے بنائے اور کتنا خرچ کر رہے ہیں. اور شیطان کتنا بے ایمان ہے کہ جب آپ جیب کی طرف ہاتھ کرتے ہیں تو وہ گردن کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہیں. خبردار جہاں نہیں خرچ کرنا. اور 100 تعویلیں. تو بہرحال دعا بھی کریں اللہ آپ کو ہمیں توفیق دے. ہم آپ برابر کے خادم ہیں. جیسے میں اس مرکز کا خادم ہوں اسی طرح آپ بھی ہیں. جس طرح میرا اس مرکز میں حصہ ہے اسی طرح آپ کا ہے. یہ ایک جماعتی مشن کا مرکز ہے اور ہر وہ ہمارا ساتھی جو توحید و سنت کے مسئلے کو حق سمجھتا ہے، اس مرکز کا ہر اس ورکر پر حق ہے اللہ اس کو حق نبھانے کی توفیق عطا فرمائے. اس لیے اب مرکز پہ کچھ قرض بھی ہے کافی سارا، تو آپ حضرات سے محتاط الاسباب جو شرعی ایک طریقہ ہے، گزارش یہ ہے کہ ہمارے خزانچی صاحب موجود ہیں، آپ ان سے ملاقات بھی کریں اور ان کے اس بوجھ میں شریک بھی ہوں، اور تاکہ آپ کو بھی ثواب ملے اور ان کو بھی ثواب ملے اور مرکز کی اچھی طرح امداد ہو جائے. اب آؤ، اقترب للناس حسابہم وہم فی غفلۃ. اللہ نے ابتدا یہ کی سورۃ الانبیاء کی کہ لوگوں کو نبیوں کی دعوت سمجھ اس لیے نہیں آتی کہ ان کا مطمع نظر دنیا ہے اور ان کا مقصود دنیا ہے، اسی میں وہ مست ہیں. فی غفلۃ مورزون. اور فرمایا اسی لیے جب بھی انہیں کوئی مسئلہ سمجھاتا ہے تو ان کو مسئلے کی اہمیت نہیں رہتی اور اہمیت ان کو نصیب بھی نہیں ہوتی. اللہ رب العزت نے پھر آخر دوسرے مقام پہ ذکر کیا. یہ شروع کیا سورت کو، آپ کو اجمالی تعارف کرانا مقصود ہے. دوسرے مقام پہ اللہ رب العزت نے آخرت کا مقام ذکر کیا، جہاں دنیا کی بے ثباتی کا مضمون کہ حساب آ گیا، آنے والا ہے. اب وہ حساب کیسے ہوگا؟ اسی سورۃ الانبیاء میں اللہ نے فرمایا بَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ. نزع الموازین، وہ حساب کتاب کیسے ہوگا؟ باقاعدہ ترازو قائم ہوگی، ترازو قائم ہوگی. نزع الموازین، وہاں پر ترکڑی ترازو لگے گا، کنڈا ترازو. اور ترازو بھی کون سا ہوگا؟ یہ کمپیوٹرائز ترازو نہیں، وہ پرانے والا 2 پلوں والا ترازو. پرانا ترازو جو آپ کے پاس تھا 2 پلڑوں والا ترازو، اور ایک پلڑا اتنا بڑا ہوگا ترازو کا. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ اگر 7 آسمان 7 زمینیں ایک پلڑے میں رکھ دی جائیں تو سب کے سب 14 طبق اس ترازو کے ایک پلڑے میں آ جائیں گے. کوئی معمولی نہیں ہوگا، وہ ترازو لگے گا. نزع الموازین، ترازو قائم کریں گے اور اس کا ایک پلڑے میں نیکیاں تلیں گی، ایک پلڑے میں گناہ تلیں گے. یہ کبھی سوچا ہم فی غفلت، کتنی غفلت اور کتنی لاشعوری کہ وہ اللہ رب العزت ترازو، اور وہ ترازو نون لیگ یا پی ٹی آئی کا نہیں ہوگا، وہ ترازو رب العالمین کا ترازو ہوگا. اور فرمایا یہ عادل کا ترازو، انصاف کا ترازو ہوگا. اور فلا تظلم نفس شیئا،
فرمایا اس دن کسی پر ذرا ظلم نہیں ہوگا، پورا پورا حساب ہوگا. اور حساب جب آدمی ترازو کے ساتھ کھڑا ہوگا، نیکیاں تل رہی ہیں، گناہ تل رہے ہیں، اللہ کے محبوب نے فرمایا ایسی دہشت میں ہوگا، ایسی گھبراہٹ میں ہوگا کہ دنیا کی کوئی چیز اسے یاد نہیں ہوگی. اس کی نظر اس ڈنڈی پہ لگی ہوگی کہ میرے ترازو نیکیوں والا پلڑا بھاری رہتا ہے یا گناہوں والا پلڑا بھاری ہوتا ہے. اس غم اور فکر میں ہوگا تو میرا بھائی یہ ترازو قائم ہونے والا ہے. اس لیے غفلت کو چھوڑ دے اور آخرت کی فکر کر. سورۃ الانبیاء کا اہم مضمون شروع یہاں سے ہوتی ہے کہ نبیوں کی دعوت تب اثر کرے گی، پہلے اپنا ذہن بنا آخرت کی طرف. اور وہاں ترازو فرمایا فلا تظلم نفس شیئا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ. فرمایا اگر سرسوں کے دانے کے برابر، یہ بھی مثال ہے، وہ جو کھڑکی کھلی ہوتی ہے سورج کی طرف سے اور سورج کی روشنی آئے، چھوٹے چھوٹے ذرات نظر آتے ہیں. فرمایا اگر اتنی بھی نیکی یا بدی ہوگی ہم اس ترازو میں لائیں گے، اس ترازو میں لائیں گے، اور وہ ترازو حق ہے لائیں گے. اور فرمایا کفا بنا حاسبین، ہم کافی ہیں حساب کرنے والے، حساب کتاب وہ ہم کریں گے اور ہم کافی ہیں. شروع میں فرمایا اقترب للناس حسابہم، آخر میں فرما دیا وکفا بنا حاسبین، ہم حساب کتاب کرنے والے کافی ہیں، پورا پورا حساب کریں گے. زندگی کے ایک ایک عمل کو وہاں پر تولا جائے گا اس ترازو پر. اور فرمایا جس آدمی جس کا پلڑا نیکیوں والا بھاری ہو جائے گا وہ آدمی کامیاب ہوگا، اور جس کا پلڑا نیکیوں والا ہلکا گناہوں والا بھاری ہو جائے گا وہ آدمی ناکام ہو جائے گا اور وہ آدمی جہنم میں جائے گا اور وہ برباد ہو گیا. تو اس لیے میرا بھائی یہ ترازو حق ہے. اللہ رب العزت اس ترازو سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں کہ دنیا کی محبت، دنیا کی چیزیں، ان کے اندر پڑھ کے اپنی آخرت کو تباہ نہ کرنا اور دنیا کی محبت میں آخرت کو نہ بھلانا. یہ ترازو قائم ہونے والا ہے. اب ترازو کے بعد پھر کیا ہوگا؟ قرآن مقدس اسی سورت انبیاء کے آخر میں ذکر کیا کہ اس ترازو لگنے کے بعد جماعتیں دو بن جائیں گی. پہلے تول ہوگا، پھر دو پارٹیاں بن جائیں گی. ایک پارٹی جہاں پر بھی ذکر کیا وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقِّ اقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ. قرآن کڑیاں ملاتا جاتا ہے، شروع میں، درمیان میں، پھر آخر بھی. اہم مضمون کو 3 مقام پہ ذکر کیا، بالکل ابتدا، درمیان، پھر آخر میں. سورت ایک ہی ہے وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقِّ، حق والا وعدہ وہ قریب آنے والا ہے. فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اس دن کھلی کی کھلی رہ جائیں گی آنکھیں ان لوگوں کی جنہوں نے مسئلہ نہیں مانا. کفرو جو مسئلے کے منکر تھے ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی اور کہتے ہوں گے یا ویلنا قد کننا فی غفلۃ من ھذا، اور کہتے ہوں گے یا ویلنا، ہائے ہماری بربادی، ہائے ہماری بربادی، ہائے افسوس، کننا فی غفلۃ، ہم بے خبری میں تھے، غفلت میں تھے، سستی میں تھے، ہم دنیا میں منہمک رہے، دنیا کے مال و متاع میں رہے. ہائے کاش ہمیں کسی نے بیدار نہیں کیا، یا بیدار تو کرنے والے تھے لیکن ہم بیدار نہیں ہوئے، ہم نہیں جاگے. قد کننا فی غفلۃ من ھذا بل کننا ظالمین. اس وقت مشرک کافر جس نے نبی کا مسئلہ نہیں مانا وہ کہے گا یار غفلت کیا، ہم خود ہی ظالم تھے، ہم نے ظلم کیا. اور انبیاء سمجھاتے رہے، انبیاء کے مراسا سمجھاتے رہے، لیکن ہم ٹس سے مس نہ ہوئے، ہم پہ کوئی اثر نہ ہوا، اس لیے ہم خود ہی غافل تھے اور ظالم تھے.
یہ کہہ کر اللہ نے فرمایا آگے چل کر ایک تو یہ جماعت ہوگی جو حسرت کر رہی ہوگی، اپنے ظلم کفر کا خود اقرار کرے گی، غفلت کا اقرار کرے گی، اور ایک وہ جماعت ہوگی ان الذین سبقت لہم من الحسنی اولئک عنہا مبعدون، وہ لوگ جن کو توحید کی سمجھ آئی یا جنہوں نے توحید بیان کی، الحسنہ جن کے لیے حسنہ سبقت کر گئی، خود بھی مواحد تھے، لوگوں کو بھی دعوت دیتے تھے، فرمایا ان کو جہنم سے دور رکھوں گا، اور اتنا دور رکھوں گا لا یسمعون حسیسہا کہ جہنم کی آواز بھی وہ نہیں سن سکیں گے۔ حالانکہ جہنم میں آوازیں کیا ہوں گے؟ لہم فیہا زفیر، پہلی جماعت، وشہیق، زفیر وہم فیہا لا یسمعون، اتنا شور کریں گے وہ جہنمی، گدھے کی آواز کی طرح آوازیں نکالیں گے، اور اتنا شور ہوگا کہ بات سمجھ ہی نہیں آئے گی جہنم میں۔ لیکن جو یہ بچ گئے جہنم سے، جن کا وہ ترازو پلڑا بھاری نکل آیا نیکیوں والا، تو فرمایا ان کو اتنا دور رکھوں گا کہ جہنم کی آواز بھی ان تک نہیں جائے گی۔ لا یسمعون حسیسہا وہم فی مشتہت انفسہم خالدون، اور فرمایا قیامت میں سب سے بڑی جو گھبراہٹ ہوگی، اور بہت بڑی گھبراہٹ، یہ وہ لوگ ہوں گے لا یحزنہم الفزع الاکبر وتتلقاہم الملائکہ، یہ بڑی گھبراہٹ میں پریشان بھی نہیں ہوں گے، اور ان سے فرشتے ملاقاتیں کریں گے، استقبال کریں گے، ان کو لینے آئیں گے۔ اب یہ دو جماعتی، پہلا مضمون یہ ذکر کیا کہ لوگوں غفلت کو چھوڑ دو، آخرت کی فکر کرو، پھر ذکر کیا آخرت میں ترازو ہوگا اور ترازو پہ عمل تلیں گے، پھر فرمایا نتیجے میں دو جماعتیں بن جائیں گی، اور دو جماعتیں، ایک جہنم میں جانے والی، ایک جنت میں جانے والی۔ اب یہ دو جماعتیں کس بنیاد پہ بنے گی، اور ترازو میں کامیابی کس اعتبار سے ہوگی؟ اللہ رب العزت نے سورۃ الانبیاء میں اب وہ مسئلہ ذکر کیا، اور انبیاء کے احوال ذکر کیے، دو قسم کے، ایک احوال مشترکہ جو تمام انبیاء کے لیے ہیں، اور ایک احوال انفرادی ذکر کر کے فرمایا کائنات والو کامیاب ہونا چاہتے ہو تو آؤ اس مسئلے کی طرف جو میرے نبیوں نے دعوت دی ہے، میرے نبیوں والا مسئلہ ہے، اس کو مانو گے تو کامیاب ہوگے ورنہ ناکام ہوگے۔ پہلے اللہ نے انبیاء کا تعارف پیش کیا اور فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ اللہ نے فرمایا لوگو سنو، میں نے انبیاء بھیجے، اور جتنے میرے نبی آئے سارے بشر تھے۔ یہ انبیاء کا تعارف ہے۔ مکہ کے مشرکین نے کہا بشر ہو کے نبی نہیں ہو سکتا، بشر بھی ہو نبی بھی ہو، ابعث اللہ بشر الرسول، یہ بات نہیں ہو سکتی۔ اللہ نے فرمایا میرے پیارے پیغمبر ان کو جواب دے دے کہ اللہ نے جتنے رسول بھی بھیجے رجالن بشر تھے، اور بشروں میں بھی مرد تھے، سب کے سب مرد تھے، کوئی نبی نوری نہیں ہوا، کوئی نبی جن نہیں بنا، کوئی عورت نبی نہیں بنی، اللہ نے بشر نبی بنائے، سارے انبیاء بشر تھے۔ آج بھی لوگ جھگڑا کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ وہی نظریہ پرانا، وہ بھی کہتے ہیں نبوت بشریہ جمع نہیں ہو سکتی، آج کا مشرک بھی کہتے ہیں نبوت بشریہ جمع نہیں ہو سکتی۔ انہوں نے نبوت کا انکار کیا، انہوں نے بشریت کا انکار کیا، اور قرآن نے کیا کہا قل سبحان ربی هل كنت الا بشرا رسولا، بشریت بھی نبوت بھی، ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب، اللہ نے فرمایا کہ میں نبوت دیتے ہی بشر کو، بشر نبی ہوتا ہے۔ تو پہلے تعارف پیش کیا، اور یہ شان سب انبیاء کی، بشر نبی، اور فرمایا فاسألوا اہل الذکر، اوہ مکہ والو تمہارے پاس کتاب کوئی نہیں،
تم امی ہو، چلو ادھر مولوی ہیں تمہارے پڑوس میں، اگر شک ہو تو ان مولویوں سے پوچھ لو۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، ان سے پوچھو تورات والے مولوی، انجیل والے مولوی، وہ بھی تمہیں بتائیں گے کہ نبی سب بشر تھے، انسان تھے۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ ایک دوسرا حال تمام انبیاء کا ذرا خیال کرنا، یہ پہلے تعارف تھا، سب نبی بشر تھے، پھر فرمایا وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ۔ ہم نے انبیاء کا ایسا جسد نہیں بنایا تھا جو کھانے سے پاک ہو۔ مشرکین نے اعتراض کیا مَا لِهَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ، اس رسول کو کیا ہے یہ کھانا کھاتا ہے، رسول ہو کر کھانا کیسے کھاتا ہے؟ رسول تو وہ ہے جو کھانے سے پاک ہو۔ اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر جتنے رسول آئے وہ سب کے سب کھانا کھاتے تھے، سارے رسول کھانا کھاتے تھے۔ یاکلون الطعام، ہم نے ایسا جسد نہیں بنایا نور کا، جو نور کا جسد ہو وہ کھانے سے پاک ہوتا ہے، لیکن انبیاء کا جسد بشری تھا، انسان تھے، اس لیے وہ کھانا کھاتے تھے۔ پھر فرمایا ما کانوا خالدین، اور جتنے رسول آئے سب کے سب دنیا میں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آئے، بلکہ دنیا میں آئے وقت گزار کے دنیا سے گزر گئے، اور ان پہ بھی موت نے آنا تھا۔ انبیاء بھی دنیا میں آخری پیریڈ کے لیے آئے، مختصر پیریڈ کے لیے آئے، دنیا میں آ کر وہ دنیا میں ہمیشہ رہنے والے نہیں تھے۔ اب ایک فرقہ عثمانی ہے زناد کا، انہوں نے اس آیت کا معنی بگاڑا، انہوں نے کہا کہ انبیاء کے جسد ہمیشہ رہنے والے نہیں تھے، لہذا جسم گل سڑ گئے معاذ اللہ۔ یہ پورا ملحد اور زندیقوں کا ٹولہ ہے جو انبیاء کے اجساد کو محفوظ نہیں مانتا، قطعی طور پر مرتد اور زندیق ہے۔ یہ مسئلہ ذہن میں رکھ لو۔ اور اس آیت کی تحریف کی، حالانکہ قانون کے طور پہ اللہ نے فرمایا کہ رجالن ما جعلناہم، ہم ضمیر کا مرجع وہی رجال، ما کانو کا مرجع وہی رجال۔ اللہ نے فرمایا کہ وہ مرد نبی تھے، سارے مرد آئے، اور وہ جو مرد نبی تھے ان کا ہم نے ایسا جسم نہیں بنایا جو کھانا نہ کھاتا ہو، اور وہ مرد نبی ہمیشہ دنیا میں رہنے والے نہیں تھے۔ تو جسد کے ساتھ لگ رہا ہے لا یاکلون، انہوں نے لگا دیا ما کانوا خالدین، تو جسدن کے ساتھ لا یاکلون ہے، انہوں نے وہ یہودیوں کی طرح کی تحریف، کٹ کے ما کانوا خالدین کو جسد کے ساتھ لگا دیا، اور یہ مستقل کفر کا شعبہ ہے قرآن کا معنی بدلنا، قرآن کی تحریف ہے۔ خیر یہ بھی سب کا حال کہ جتنے انبیاء آئے سب کے سب دنیا میں زندگی گزار کے وفات پائی چلے گئے۔ ایک نبی آسمانوں میں زندہ ہیں حضرت عیسیٰ، وہ بھی آئیں گے اور دنیا میں موت آئے گی اور دفن ہوں گے۔ یہ بیان کر کے اور انبیاء کا مشترکہ حال، دو حالتیں آ گئی، ایسے نام نہیں ہے سورۃ الانبیاء، یہ مشترک احوال آ رہی ہے۔ پھر آئی حالت، فرمایا جتنے رسول آئے سب رسولوں کا مشن، سب رسولوں کی دعوت وہ ایک دعوت تھی، سب نبیوں کا مسئلہ ایک تھا، سب انبیاء کی دعوت ایک دعوت تھی، سب نبیوں کا نسب العین وہ ایک تھا۔ وہ کیا تھا؟ فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ۔ سب پیغمبر اسی گفتار کو لے کے آئے، اسی مسئلہ کو لے کے آئے کہ او کائنات والو میرے سوا الہ کوئی نہیں، میرے سوا۔ آج یہ مسئلہ بیان کریں تو لوگ کیا کہتے ہیں؟ اختلافی مسئلہ، یہ مسئلہ اختلافی ہے، حالانکہ اللہ نے فرمایا سب انبیاء اسی مسئلے پہ آئے، سب نبیوں نے یہ دعوت دی،
لا الہ الا انا، میرے سوا کوئی پکاریں سننے والا نہیں، میرے سوا کوئی حاجتیں پوری کرنے والا نہیں۔ یہ آیا، یہ وہ مرکزی مضمون ہے سورۃ الانبیاء کا جو میں نے ذکر کیا کہ رب کے سوا کوئی پکاریں سننے والا نہیں، وہی مضمون آیا۔ سب نبیوں نے یہ مسئلہ بیان کیا، اور پھر دوسرے مقام پہ اللہ نے ایک ایک نبی کا نام لیا۔ ارسلنا نوحًا، ہم نے نوح کو بھیجا، اور نوح نے یہی کہا یا قوم ما اعبد اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ ہم نے صالح کو بھیجا، اس نے کہا یا قوم اعبد اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ ہم نے شعیب کو بھیجا، اس نے کہا، موسیٰ عیسیٰ نے کہا، سب پیغمبروں نے یہی دعوت دی، لا الہ الا انا فاعبدون۔ اور کائنات والو، میرے سوا پکارے سننے والا کوئی نہیں، لہذا اپنی مشکلوں اور حاجتوں میں مجھے پکارو۔ سب انبیاء کی دعوت یہاں۔ اب آگے ذکر کیا اور ایک حالت انبیاء کی، یہ عجیب صورت ہے سورۃ الانبیاء۔ آگے ذکر کیا کہ یہ تو انبیاء کی دعوت تھی، گفتار تھی، اب انبیاء کا کردار، انبیاء کا عمل۔ لوگوں کو بھی کہتے تھے رب کو پکارو، اور اپنا سیرت کیا تھی، اپنا طریقہ کیا تھا، اسی صورت میں فرمایا انہم کانوا یسارعون فی الخیرات، انہم کانوا یسارعون فی الخیرات۔ یہ سب کے سب انبیاء دوڑ دوڑ کے نیکیاں کرتے اور نیکیوں میں دوڑ لگاتے، یسارعون فی الخیرات اور ویدعوننا رغبا ورہبا۔ سب کے سب اپنی حاجتوں میں، مشکلوں میں، یدعوننا ہمیں پکارا کرتے تھے، رغبا ورہبا ڈرتے بھی تھے، میری رحمت کی امید بھی رکھتے، پکارتے بھی مجھے۔ یہ سب انبیاء کا عمل ذکر کیا، وہ دعوت تھی، لوگوں کو کہتے کہ پکار سننے والا صرف رب ہے۔ اور اپنا عمل کیا تھا، جتنی بڑی مصیبتیں آئیں ان مصیبتوں میں میرے نبیوں نے مجھے پکارا۔ اب دیکھیں یہ سورت کا مضمون پڑھنے کے بعد کوئی یہ عقیدہ رکھ سکتا ہے کہ بابا قبر والا بھی سنتا ہے، فلانا بھی سنتا ہے؟ یہ قرآن ہے، اور قرآن کو گھر بیٹھ کے میں صرف سورت انبیاء کے اندر ہوں، باہر نہیں نکلا، صرف ان کی مشترکہ دعوت بھی یہی اور لایا عمل بھی یہی۔ آج کا دائی کی دعوت کچھ، کردار کچھ، لیکن انبیاء کی وہی دعوت، وہی عمل۔ فرمایا یدعوننا رغبا ورہبا وکانوا لنا خاشعین، اور میرے سامنے دبے رہتے تھے، مجھ سے ڈرتے تھے سب کے سب۔ اور ساتھ آگے فرمایا کل من، پیچھے اسی صورت میں کل من الصابرین، سب کے سب مسئلے پہ ڈٹنے والے تھے، ڈٹ کے زندگی گزاری، سب کے سب صابر، سب کے سب صالح، سب کے سب دائی، سب کے سب مسئلہ بیان کرنے والے، اور سب کے سب اس مسئلہ پہ قائم رہنے والے۔ یہ وہ حالات ہیں جو مشترکہ ہیں سب انبیاء میں۔ پھر اللہ نے 4 نبیوں کے الگ ذکر کیا، 4 انبیاء کو الگ کر کے ذکر کیا۔ چلو کچھ سن لو، 4 نبیوں کو الگ ذکر کیا۔ اس کی وجہ یہ ہے، عام طور پہ آدمی کو پکار کی ضرورت جب پڑتی ہے تو اس کی وجہ 4 ہوتی ہے۔ 4 وجہ۔ آپ درباروں والوں سے انٹرویو لیں، غیر اللہ کو پکارنے والوں سے پوچھے تو 4 وجہ سے غیروں کو پکارتی ہے۔ مثلا پہلی وجہ، دشمن سے مغلوب ہو کر۔ دشمن تکڑا ہے، طاقتور ہے، یہ دشمن کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اب یہ گیا غیر اللہ کو پکارنے لگا، بابے کی قبر پہ گیا، بابا مجھے دشمن سے بچا، امام ضامن باندھا۔ سمجھتے ہو امام ضامن؟ امام ضامن باندھا، کیوں باندھا؟ کہ دشمن سے بچ جاؤں، تعویذ لیے،
دشمن سے بچ جاؤں، قبروں پہ گیا دشمن سے بچ جاؤں، منتیں مانی غیروں کی دشمن سے بچ جاؤں۔ ایک وجہ یہ ہوتی ہے، آپ پورا جائزہ لے لیں، غیروں کو پکارنے والے وہ یہ دشمن سے مرعوب ہو کر، دشمن سے مغلوب ہو کر وہ غیر کو پکارتا ہے۔ اور دوسری وجہ غیر اللہ کی پکار کی وہ یہ ہے کہ بیمار ہو گیا، بیماری میں پھنس گیا، خارش بن گئی تو پیر کھارا جائے، پیر کا نام بھی رکھا ہے پیر کھارا۔ پہلے تو پانی کھارا ہوتا تھا، پیر بھی کھارا ہے، شکر ہے پیر کڑوا نہیں رکھا۔ ہاں، کسی کو کینسر، کسی کو بخار، کسی کو دمہ، کسی کو کچھ، تو یہ سارے سپیشلسٹ MBBS دربار۔ ہاں، جس طرح ہوتے ہیں نا آپ کے ڈاکٹروں کے مختلف شعبے، یہ دل کا سپیشلسٹ ہے، یہ گردے کا سپیشلسٹ ہے، یہ معدے کا سپیشلسٹ ہے۔ شیطان نے ان کو بابے بھی سپیشلسٹ دیے، یہ بابا درد والا، یہ بابا وا والا، یہ بابا جگر والا، یہ بابا دل والا، یہ بابا مقدمے والا، یہ بابا خارش والا، یہ بابا سر درد والا، یہ بابا آدھے بخار والا، یہ بابا پورے بخار والا، یہ بابا چیچک والا، یہ بابا چیچک والا۔ یہ سارے MBBS شیطان نے بنائے، سپیشلسٹ دربار۔ تو آدمی غیر کو پکارتا ہے بیماریوں میں پھنس کے، یہ دوسری وجہ ہے۔ تیسری وجہ غیر اللہ کو پکارتا ہے ضرورت کی وجہ سے، اولاد کی ضرورت پڑ گئی، اولاد نہیں ہے، اولاد کی ضرورت پڑی بابے کے دربار پہ، دکان کی ضرورت بابے کے دربار پہ، دکان نہیں چلی، پیر صاحب سے تعویذوں کے چکروں میں، اور کاروبار نہیں چل رہا، اصحاب کہف کے نام لکھ کر دکان میں ڈال دو، کاروبار چل جائے گا۔ اور دکان مکان یہ چیزیں چلانے کے لیے یہ ورد وظیفے غیر اللہ کے، بہاول حق فلانا بابا ان کو پکارتا ہے۔ یہ تیسری وجہ ہوتی ہے غیر اللہ کو پکارنے کی۔ اسی طرح ہے یا نہیں؟ سوچتے ہو؟ چوتھی وجہ جیل میں پھنس گیا، قید و بند میں آ گیا، سزا یافتہ ہو گیا، وہاں پر قید، جیل، حوالات، کوٹڑیاں، اس میں بند ہو کر اس کو ضرورت پڑتی ہے غیر اللہ کو پکارنے کی۔ یہ چار وجوہات ہیں۔ اللہ نے 4 نبیوں کا ذکر کیا۔ حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان، اللہ کی کروڑا رحمتیں ہو، یہاں پر شیخ القرآن کا عجیب جملہ ہے۔ شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ فرماتی ہیں اس صورت میں اللہ نے 15 نبیوں کا نام لے کے ذکر کیا، 3 نبیوں کے اوصاف ذکر کر کے ذکر کیا، 18 نبیوں کا تذکرہ، 15 کا نام لیا، ایک کا نام لیا، اور 3 کے اوصاف ذکر کر کے سورۃ الانبیاء میں تذکرہ کیا۔ اور پھر یہ کرتے ہوئے 4 نبی ایسے ہیں جن کے ساتھ قرآن نے ایک ہی لفظ ذکر کیا، اور وہ لفظ ہے نادا۔ وہ لفظ کیا ہے؟ بولو شابش، کیا لفظ ہے؟ نادا۔ نادا نوحن اذ نادا، نوحن اذ نادا۔ پہلی وجہ، اور دشمن سے مغلوب ہو کر غیروں کے درباروں پہ بھاگنے والا اور غیروں کے نام پر نظر و نیاز ماننے والا، تجھے بتاؤں میرا پیغمبر نوح ہے، دشمنوں کا مقابلہ ہے، اور سارا جگ، سارا جہان میرے نبی کا دشمن ہے۔ دشمن کے مقابلے میں اذ نادا، پیغمبر نے آواز دی تے مجھے آواز دی۔ اس سے 2 مسئلے سمجھ آئے کہ جو خود دشمنوں سے مغلوب ہو جائے وہ دشمنوں سے نجات نہیں دے سکتا۔ حضرت نوح خود دشمن کے مقابلے میں خود کہتے ہیں انی مغلوب فانتصر، انی مغلوب فانتصر، میرا اللہ میں کمزور ہوں، میرا اللہ میں مغلوب ہو گیا، تو میرا بدلہ لے۔ فانتصر، اللہ نے مسئلہ سمجھایا کہ میرا پیغمبر نوح 950 سال
تک محنت کرنے والا، لیکن آج دشمن کے مد مقابل کھڑے ہو کر وہ بھی مجھے پکار رہا ہے۔ جب نوح دشمن کے مقابلے مجھے پکار رہا ہے تو اور کون ہے دشمنوں سے چھٹکارا دلانے والا، اور کون ہے دشمنوں کے مقابل کام آنے والا؟ فرمایا نوح نے پکارا، نادا اذ نادا من قبلو، میرے پیغمبر نوح نے ندا دی، ندا سمجھتے ہو؟ سور پکار کی تھی، ندا دی، من قبلو فاستجبنا لہو فنجیناہ، ہم نے ان کی دعا کو قبول کیا، فنجیناہ، حضرت نوح کو ہم نے نجات دی، حضرت نوح کو ہم نے نجات دی، نجیناہ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ، حضرت نوح کو بھی ہم نے نجات دی، اور جنہوں نے حضرت نوح کا مسئلہ مانا تھا ان کو اہلہ، ان کو بھی ہم نے نجات دی، کس سے؟ من الکرب العظیم، اتنی بڑی مصیبت سے، دشمنوں کے نرخے سے ہم نے چھڑایا تے کیسے؟ مشرکان ہوتے دے دے مارے، ہم نے نجات دی، پیغمبر نے رب کو پکارا، پھر فرمایا بَأَيُّوبَ اِذْ نَادَى رَبَّهُ، بَأَيُّوبَ اِذْ نَادَى رَبَّهُ، دوسرا پیغمبر ایوب، جہاں ذکر کیا نادا اور نہیں آیا ایوب اذ نادا، یہ بیمار پیغمبر 18 سال تک بیمار رہنے والا، اور جو اپنی بیماریوں میں مجبور ہو جائے وہ دوسروں کو شفا نہیں دے سکتا۔ حضرت ایوب بیمار ہوئے یا نہیں ہوئے؟ اور یہ کیا کہتے ہیں، بابے کی قبر کی مٹی سے شفا ملے گی، پیر کھارے کا پانی شفا دے گا، اور تیرے جھوٹے کذاب پیر کا تعویذ اس سے شفا ملے گی؟ اللہ نے فرمایا میرا ایوب پیغمبر 18 سال بیمار رہا، 18 سال بیمار رہ کے، جب ایک تو مسئلہ یہ سمجھ آیا جب نبی بیمار ہو رہا ہے تو پتہ لگا بیماریاں ٹالنے والا رب کے سوا کوئی نہیں۔ اگر یہ پیر فقیر بیماریاں ٹال سکتے ہوتے تو حضرت ایوب کبھی بیمار نہ ہوتے۔ حضرت ایوب کو بیمار کر کے میرے رب نے بتایا کہ جب مقربین خود انبیاء بیمار ہو رہے ہیں تو تمہارے وہ زندہ نبی بیمار ہے، تیرے بابا مردہ کتوں بیماروں نو شفا دے سی، اس کی مٹی کدھر شافی بن گئی؟ وَأَيُّوبَ اِذْ نَادَى رَبَّهُ، اور دوسرا کہ حضرت ایوب بیماریاں گزار کر اللہ نے فرمایا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا، 18 سال تک بیمار رہے اور میرا دروازہ نہیں چھوڑا، کل من الصابرین وجدناہ صابرا، بڑا میرے مسئلے پہ ڈٹا رہنے والا، 18 سال بیمار رہنے کے باوجود اب آیا وَأَيُّوبَ اِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الراحمین۔ پکار کا انداز دیکھو، اللہ میں بیمار ہو گیا، مجھے بیماری چمٹ گئی اور میں اپنی بیماری دور نہیں کر سکتا، اور تو ارحم الراحمین ہے، اپنی رحمت سے میری بیماری ٹال دے۔ اللہ نے فرمایا فاستجبنا، 18 سال کا بیمار جب مجھے پکارا، حدیث میں آیا ہے حضرت ایوب نے جب پکارا اللہ نے فرمایا اُرْكُضْ بِرِجْلِكَ، حضرت ایوب کی بیوی ان کو قضائے حاجت کی طرح محل پہ بٹھا کے آئی تھی، اور جب وہاں درد دل کو شروع ہوا تو حضرت ایوب نے پکارا میرا اللہ یہ تو تیرے رہنے کا مکان ہے، تیری توحید والا کوٹھ ہے، توحید دا کوٹھا، اس میں تیری توحید کا خزانہ ہے، تو وہاں پر پکارا انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ حدیث میں آیا ہے، مفسرین نے لکھا ہے
کہ اللہ رب العزت نے فرمایا اور یہ تو قرآن میں بھی ہے، اور کذ برجلے کا، میرا پیغمبر تھوڑا سا جہاں کھڑا ہے پیر ہلا، ارکز کا معنی تھوڑا سا ہلانا۔ حضرت ایوب نے یوں کیا، اللہ نے پانی کے 2 چشمے بہا دیے، ارکز برجلے، 2 چشمے، فرمایا ایک میں غسل کر، باہر کی بیماریاں ختم، دوسرا پی، اندر کی بیماریاں ختم۔ حدیث میں آتے حضرت ایوب نے پانی پیا، غسل کیا تو حضرت ایوب کی وہ جوانی واپس آئی جو جوانی کا زمانہ تھا۔ وہ بی بی رحمت کھڑی، حضرت ایوب آئے، اس نے پوچھا ادھر میرا کوئی بیمار بھی تھا؟ دیکھا ہے؟ اس نے کہا تیرا بیمار کیسا تھا؟ اس نے کہا خدا کی قسم جب وہ بیمار جوان ہوتا تھا تو تیرے اور اس میں کوئی فرق نہیں تھا، اسی طرح تھا۔ تو حضرت ایوب نے کہا بیمار میں ہوں، اللہ نے مجھے شفا دے دی۔ بی بی نے بھی غوطہ لگایا، بی بی بھی جوان، حضرت ایوب بھی جوان۔ فاستجبنا لہ، اللہ نے فرمایا ہم نے قبول کیا، فاستجبنا لہ فکشفنا ما بہ من ضر، ساریاں تکلیفاں دور، بیماریاں ختم، وآتیناہ اہلہ ومثلہم معہم، حضرت کو اپنے اہل بھی دے دیے اتنے، اور پہلے اگر 18 بیٹے تھے حضرت کو اس کے بعد 36 بیٹے مل گئے، 36 بیٹے مل گئے۔ پہلے اگر 12,000 بکریاں تھی، اس کے بعد حضرت ایوب کو 24,000 مل گئی، یعنی ڈبل دے دیا پہلے کی نسبت۔ آتیناہ اہلہ ومثلہم معہم، اللہ کیوں؟ یہ بھی حدیث میں آتا ہے کہ حضرت ایوب کے 2 کھلواڑے تھے، کھلواڑے سمجھتے ہو نا، اور فصل صاف کرنے کی جگہ کیا بولتے ہو اس کو؟ کھلیان، بڑے بڑے۔ تو اللہ نے بادل بھیجا، ایک بادل برسا، سونا گرا، سونے کی بارش ہوئی، وہ کھلیان بھی بھر گیا۔ دوسرا بادل برسا تو چاندی کی بارش ہوئی، اور وہ کھلیان سے بھی باہر جانے لگی، صحیح حدیث کا مضمون ہے، باہر جانے لگی۔ تو اللہ نے فرمایا یہ کیوں کیا؟ فرمایا رحمتم من عندنا، رحمتم من عندنا، ایک تو میں دکھانا چاہتا تھا بھئی میری رحمت آتی کیسی ہے، یہ میری رحمت ہے، اور دوسرا بذکرى للعابدین، قیامت تک کے موحدوں کے لیے سبق، قیامت تک آنے والے توحیدی ان کو سبق دے دیا کہ بیماریاں آ جائیں تعویذوں کی طرف نہیں جانا، قبر والوں کی طرف نہیں جانا، غیروں کے درباروں پہ نہیں جانا، مٹیاں کھا کے کھانے نہیں جانا، اللہ کے دروازے پہ پکے ہو کے رہو، اللہ سے مانگو، جس طرح ایوب کی بیماریاں ٹال دی اسی طرح تمہاری بیماریاں بھی ٹال دے گا۔ کتنے ہو گئے؟ 2۔ تیسرا پیغمبر جیل میں، مچھلی کے پیٹ میں، جیل میں، وہاں پر وَظَنُّونَ اِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّا أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ، یہاں پر بھی ذکر کیا نادا، آواز دی، مجھے آواز دی، مچھلی کے پیٹ کے اندر اللہ کا محبوب بندہ حضرت یونس، اور وہاں پر کیسے پکارتا ہے، تو اوپر والی جیلوں میں پھنستا ہے، اللہ کا نبی یونس وہ مچھلی کے پیٹ والی جیل، اٹک اللہ تبار ہے نظریات، مچھلی کے پیٹ والا قید خانہ۔ اللہ نے فرمایا او لوگو اگر جیلوں میں پھنس جاؤ اس طرح پکارو جس طرح میرے یونس پیغمبر نے پکارا، اور کیا کہا؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ پیغمبر نے کس کو پکارا؟ اونچے بولو، کس کو پکارا؟ تو جیل والوں کو بھی کس کو پکارنا چاہیے؟ یہ تیسری وجہ۔ چوتھی وجہ اولاد کی ضرورت، مال و متاع کی ضرورت،
اسی صورت میں فرمایا بزکریا اذ نادا ربہ، بزکریا اذ نادا ربہ، حضرت زکریا 120 سال کی عمر، بیٹے کی ضرورت، اور ضرورت اس لیے ہے کہ میرا توحید کا مشن زندہ رہے، میرا مسئلہ بیان کرے۔ اور نادا ربہ، زکریا پیغمبر نے اولاد کے لیے کس کو پکارا؟ یہ 4 نادا 4 آئے۔ حضرت نوح نے پکارا نادا، حضرت ایوب نے پکارا نادا، حضرت یونس نے نادا، حضرت زکریا نے نادا۔ اللہ نے یہ 4 نادا ذکر کیے 4 نبیوں کے ساتھ، اس لیے کہ پکار کی ضرورت کی وجہ 4 ہوتی ہیں، 4 وجہ سے آدمی پکارتا ہے۔ میرے رب نے 4 نبیوں کا ذکر کر کے پھر بتا دیا، اوے کائنات والو، دشمن کے مقابلے پھنس جاؤ، اس طرح پکارو جس طرح نوح پیغمبر نے پکارا، بیماریوں میں گھر جاؤ اس طرح پکارو جیسے ایوب پیغمبر نے پکارا، اور قید و بند میں چلے جاؤ اس طرح پکارو جس طرح یونس پیغمبر نے پکارا، اولاد کی ضرورت پڑ جائے اس طرح پکارو جس طرح زکریا پیغمبر نے پکارا۔ یہ انبیاء کے انفرادی حال ہے اور ان کی پکار ہے۔ سورۃ الانبیاء کے مشہور مضامین یہی ہیں جو آپ کے سامنے ذکر کیے، باقی ضمنی مضامین ہیں۔ مقاصد یہ ہے، اللہ نے یہی بتایا، تو میں نے ابتداءً کیا کہا تھا؟ سورۃ الانبیاء کا مضمون ہے کہ پکار کے لائق صرف اللہ ہے، اللہ کے سوا کوئی دوسرا پکار کے لائق نہیں ہے۔ وہی چیز سورت نے بیان کی، اور یہ بالکل مختصر خلاصہ تھا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔